آپ کی طرف ہی آ جاتا ہوں اعجاز الحق صاحب، اور میں اپنے مہمانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سوال ہوں گے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو، جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے اوپر واضح طور پر جانا چاہیے۔ اب میں اعجاز الحق سے گزارش کروں گا کہ سر یہ بتائیے، یہ جو خط لکھا ہے اپوزیشن نے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ تباہ کر دیا، عدلیہ تباہ کر دیا، الیکشن کمیشن تباہ کر دیا، میڈیا کو تباہ کر دیا، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ نہ آئینی طور پر چلائی جا رہی ہے، نہ قانونی طور پر چلائی جا رہی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں سر اس اسٹیٹمنٹ کو، اس خط کو؟ دیکھیں، کسی حد تک تو بات جو ہے یہ درست بھی ہے، لیکن دیکھیں ہر کوئی اپنی اپنی اینک پہن کر دیکھتا ہے۔ اپوزیشن کا کام ہے کہ ہر چیز پہ تنقید کرنا، اور حکومت کا کام ہے کہ اپوزیشن کو دبا کر رکھنا۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو پاکستان کے اندر پولیٹکس کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کرتی، اور حکومت جو ہے وہ حکومت کا کردار ادا نہیں کرتی۔ باقی ملکوں میں اگر آپ دیکھیں نا تو انہوں نے باقاعدہ اپوزیشن نے منسٹرز بنائے ہوتے ہیں، ان سے ان پٹ لیتے ہیں، ہر شعبے کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو بعد میں جب ان کی حکومت آتی ہے، جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہی شخصیات جو ہیں وہ ان وزارتوں میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ اب یہ کئی مفروضے بھی ہیں جو آپ نے اپنا مطلب کہا شروع میں اپنے انٹرو میں کہ سیاست تباہ کر دی ریاست کو بچانے کے لیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مطلب مذاق میں سمجھتا ہوں اس کو، کہ کون سی ریاست کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی سیاست تباہ کی ہے؟ آپ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر حکومت میں بیٹھ کر آپ کی سیاست تباہ ہوگی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مفروضہ جو ہے یہ نئی ایجاد ہے، پچھلی انٹرم گورنمنٹ میں شروع ہوا تھا جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی، کہ ہم نے تو جناب اس کو ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو تباہ کر دیا، لیکن نہ کسی نے سیاست کو تباہ کیا ہے، نہ ریاست کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ ہر کسی نے اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے جس پچ پہ کھیلنا پڑا ہے وہاں کھیلتے رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے ذرا سا کہ یہ جو ہمیں آپ تھوڑا سا گائیڈ کیجئے کہ جتنی دن بھی حکومت رہی، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی ان کی تھی، کیئر ٹیکر بھی ان کی تھی، اس کے بعد یہ والی حکومت بھی ان کی ہے، تو ان حکومتوں میں تقریباً اگر 3 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی کارکردگی بہتر ہوئی ہے؟ اگر وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو بہتر کیا اور حکومت اب بہتر ہے، گورننس بہتر ہے، حالات بہتر ہیں، لیکن عوام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سر وہ جو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا ہے۔ تو کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ عوام کے ریلیف سے اب سیاسی جماعتوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ اب شارٹ کٹ راستے سے اقتدار میں آیا جا سکتا ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، میں تو اس چیز میں مطلب اتنا مطلب اعتبار نہیں کرتا ہوں، اور خاص طور پر معیشت کے بارے میں یہ کہوں گا کہ معیشت میں اگر آپ پی ڈی ایم کی حکومت سے دیکھیں جہاں کہ بالکل تباہی آ گئی تھی، اس کے بعد موجودہ حکومت کو دیکھیں کہ جہاں پر ایک بڑا ہیڈ سٹارٹ مطلب لینا پڑ رہا تھا، تو اس سے کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں نا تو کچھ بہتری آئی ہے، اور کچھ ایسی امپلیمنٹیشنز ہوئی ہیں جس سے کہ لانگ رن میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا، چاہے وہ آئی ایم ایف کی ڈائریکشنز پہ ہیں کہ سبسڈیز کم کی، زراعت کو تباہ ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے، کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں جو ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ کاٹن ہوتی تھی وہاں پہ بارشیں کبھی ہوا ہی نہیں کرتی تھیں۔ چولستان کا علاقہ لے لیں، آج اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں چولستان کے علاقے میں یا گرد و نواح کے شہروں میں، تو بھاول نگر کو لے لیں آپ، آدھا وہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اکانومی بہتر ہوئی ہے، کہ ریمیٹنسز زیادہ ہو گئی ہیں، اکانومی بہتر